السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اسلامک اسٹڈیز کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو ہماری آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ تک اسی دم پہنچ سکے۔ ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے، ایسے ہی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دے، کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، میں دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں۔ یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا، کل کائنات کے نبی ہیں۔ اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے عائشہ دوڑ لگائیں، عائشہ دوڑ لگائیں۔ کوئی یہاں کہہ سکتا ہے، کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ، تمہارا توڑے گول تو گھر ہی نکے نکے تسی دوڑنا کتے، چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو، پوڑیاں چڑھو ہیں۔ عائشہ دوڑ لگائیں، کون کہہ رہے ہیں؟ دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں، تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے۔ تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آ رہے، جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے، عائشہ آؤ دوڑ لگائیں، دونوں نے دوڑ لگائی۔ حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی، کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی، تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ نے کہا صحابہ سے چلو بھائی آگے، سورے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے، کوئی نظر نہیں آ رہا، تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں۔ میں کہا لگائیں، کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، تو نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک، عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا، اس وقت تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا۔ آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے، کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں، سلوک تھا نا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا ہے، لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی، اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے، اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں، نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے، اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی، کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی۔ میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں، اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو۔ اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا، تمہارے سلوک سے، بیہیویئر سے آئے گا۔ اپنے سلوک اچھے کرو، اپنے رویے اچھے کرو۔ مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ، ایتھوپیا، وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر، اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے، تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے۔ تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی،
فضول کام دیکھتی تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ، چل مصلی پہ بیٹھ جا، چل تسبیح پڑھ۔ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے، تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے؟ آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں۔ خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا۔ عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے، ہمارے نبی تھک گئے، اور تھک کے نہ کبھی یوں ہو جاتے، یوں ہو جاتے، ایک پاؤں کا سارا پھر یوں اتارا، پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں۔ میں نے کہا نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں، کبھی یوں ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس پھر آؤ واپس آ، یہ میرے نبی کی زندگی ہے۔ تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے، ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے۔ یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے۔ میں تو مسائل سن میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا، نہیں رکھوں گا، کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل، میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا۔ ایسے ظلم ہیں، ایسے ظلم ہیں۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، بڑا ظالم، 99.99% ظلم ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ایک بچی کی پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے۔ بچی ہو گئی، میں نے ہاتھ جوڑے، پاؤں پکڑے، میرا کیا قصور ہے، اللہ کی تقدیر ہے، طلاق دے دی، نکال دیا گھر سے۔ حج میں 2 بچہ بچی ساتھ تھے ابھی میرے حج میں، تو 22-23 سال کا بچہ تھا، اتنی سال کی بچی تھی، تو وہ میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہا بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال۔ میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا۔ تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا اور وہ خود ہی ملنے آ گئے کہ میرے کچھ مسائل ہیں۔ پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا، تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا، سسرال نے، یہ تو بانجھ ہے، یہ تو بانجھ ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو برا حال، میرا رو برا حال۔ پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی، تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی۔ تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے، تقدیر ہے۔ اب تقدیر آ گئی، اللہ کی رضا پہ پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل۔ جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھے۔ مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے۔ میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ۔ اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے، 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی، چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں کٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیں، کھلوتے ہیں کئی دفعہ، او تو ہٹ، او تو ہٹ، او تو پیچھے ہو، 200 گاڑیاں ادھر، 200 ادھر۔ یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھتا ہوں۔ اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں، جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو۔ ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان،
غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو۔ ایک ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، مرحوم 85 میں فوت ہوئی، سن 85، بہت لڑاکی تھی۔ تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں، لڑتی آپ تھی، میں نے کوئی تویز دے ساریاں میری نوکر بن جائیں۔ تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکونے لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا۔ اب کیا چکر تھا، وہ چپ کرانا تھا اس کو، لڑائی تو ساری اس کی تھی۔ ہفتے کے بعد وہ آگے بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی، یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے، لڑائی ختم۔ تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں، دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں گے۔ یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق، جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے۔ بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی پسند کو سامنے رکھ کے شادی کرو۔ لو میرج چند دن کا خواب ہوتا ہے، پھر لڑائی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کی مشورے سے، ان کی رائے سے شادی کرو، برکت ہوگی، ان کی دعائیں ملیں گی۔ ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد کی رعایت کرو، ان پر زبردستی مسلط ایتھے ہی کرنی ہے اور نہیں کرنی، ایتھے ہی کرنی، یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو۔ شادی بچے کا حق ہے، شادی بیٹی کا حق ہے۔ شریعت نے بچی کو حق دیا ہے کہ وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتی، وہ کہے میں نہیں کرنا چاہتا، یہ نافرمانی نہیں ہے، مسلط مت کرو۔ میرے نبی نے کہا میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، میں نے جہاں شادی کی پہلے آسمان سے فرشتہ آیا، ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے ابو بکر پیغام لائے، انکار کر دیا، عمر پیغام لائے، انکار کر دیا، علی پیغام لائے، جبریل آ گئے کہ اللہ فرما رہے ہیں فاطمہ علی کی ہے، کہ یا رسول اللہ، آ کے بولی نہیں، چپ۔ آپ نے کہا علی کیسے آئے، چپ۔ پھر آپ نے خود کہا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو، کہا جی ہاں۔ تو آپ نے کہا انشاءاللہ۔ جبریل کے آنے کے بعد بھی کہا انشاءاللہ، یہ نہیں کہا بس ٹھیک ہے ہو گیا ڈن، وہی آ گئی ہے ڈن، نہیں 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 نہیں۔ آپ اٹھ کے گھر چلے گئے، علی باہر نکل گئے، باہر صحابہ کھڑے تھے، کہنے لگے کیا ہوا؟ علی کہنے لگے انکار ہو گیا۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ کہ کچھ کہا ہی نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ کہ بس پھر ہو گیا، ہو گیا۔ یہ انشاءاللہ کیوں کہا، ہاں کیوں نہیں کی؟ آپ گھر گئے، کس کو بلا رہے ہیں؟ فاطمہ۔ کون؟ جنت کی عورتوں کی سردار، حسن حسین کی ماں۔ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنتی پوچھیں گے یہ نور کیسا ہے؟ کہا جائے گا اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے داندوں کے نور سے جنت جگمگائی ہے۔ آپ نے کہا بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ کیا فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں۔ بیٹی فاطمہ ہو، رشتہ علی کا آیا ہو، اوپر سے جبریل آ چکا ہو، باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور پھر وہ جا کے پوچھیں ہاں کر دوں۔ میرے بھائیو، مجھے نہیں پتا یہاں معاشرت کتنی کو بدلی ہے، لیکن ہمارے ہاں بیٹیوں سے نہیں پوچھا جاتا، اور دیہاتوں میں بچوں سے بھی نہیں پوچھا جاتا، بات تیرا کر دیتا ہے، ہن بھاویں تو من یا نہ من۔ تمہاری بیٹی کا حق ہے
کہ وہ کہے میں کروں گی، میں نہیں کروں گی۔ تمہارے بیٹے کا حق ہے وہ کہے میں کرتا ہوں، میں نہیں کرتا۔ اللہ کے واسطے ماں باپ سے کہتا ہوں جبر مت کرو، جبر مت کرو۔ بچوں سے کہتا ہوں اللہ کے واسطے لو میرج کے چکر میں مت پڑو، یہ دھوکہ ہے، یہ خواب ہے، یہ خواب ہے۔ زندگی اخلاق سے گزرتی ہے، شکلوں سے نہیں گزرتی، شکل و صورت سے نہیں زندگی گزرتی، اخلاق سے گزرتی ہے۔ دو واقعے اوپر نیچے ہوئے، ایک خاتون میرے پاس آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، کہا مولانا میرا خامد کھربوں پتی ہے، اربوں پتی نہیں، کھربوں پتی ہے، پر زبان اتنی گندی ہے کہ مجھے اس نے زندہ مار دیا ہے۔ اور چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا، کہا مولانا زندگی کی ہر دولت موجود ہے پر میری بیوی کی زبان بہت گندی ہے، میرا گھر برباد ہو کے رہ گیا ہے۔ ایک جگہ عورت کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے، ایک جگہ مرد کی تیزی نے گھر کو آگ لگائی ہوئی ہے۔ گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ بڑوں سے کہتا ہوں چھوٹوں سے رائے لے کر قدم اٹھاؤ، چھوٹوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی رائے کو داخل کر کے چلو۔ اگر دونوں میں اختلاف ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہتا ہوں اپنے بچوں کی رائے کو ترجیح دو، زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک پاکیزہ خوبصورت زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کا زیادہ وقت لے لیا، احباب جمع ہے میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ ایک معاشرے میں رہتے ہیں، آپس میں لڑائیاں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، اور بہت سے ایسے ہوں گے عورت عورت سے نہیں بولتی، مرد مرد سے نہیں بولتا۔ ایک بات آپ سب سے کہتا ہوں، یہاں سے اٹھ کر سب ایک دوسرے کو جو لڑے ہوئے صلح کر لینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، ایک دوسرے کے گلے لگ جانا، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کر دینا۔ اور خامد اور بیوی اگر لڑے ہوئے ہوں تو ان کی صلح اتنی طاقتور چیز ہے کہ ان کے صلح کرتے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتے ہیں ہمیں کی کر کے آئے ہو؟ جی چوری کرائی، یوں سر ہلاتا ہے، ڈاکہ، نماز نہیں پڑھنے دی، ٹھیک۔ ایک لمبی فہرست ہوتی ہے، وہ ایک لنگڑا شیطان کالا جا پچھو کھلو کے آندا ہے، استاد جی میاں بیوی نے لڑایا، کہا پتر شاباش تو اگاں آ جا آ جا آ جا آ جا آ جا، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کو پاس بٹھائے، اور کمبخت تو یہ ہے اصل کام۔ خامد اور بیوی کی لڑائی، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، نسلیں۔ ہر کلاس میں ٹاپ کرنے والے لڑکے نے 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کی، ماں باپ کی لڑائی، ماں باپ کی لڑائی۔ تو میرے بھائیوں، اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھو، سچ بولو، یہ آپ کا دیس ہے، اس کو ٹیکس پورا دو، اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، اس کے ساتھ فراڈ نہ کرو، اس کے ساتھ 2 نمبری نہ کرو، دیانتداری کی زندگی گزارو، سچائی کی زندگی۔ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو عزت دو، سب کو احترام دو، سب کی قدر کرو۔ کون اللہ کے ہاں سہاگن ہے یہ تو موت کے بعد پتہ چلے گا، لیکن تمام کو احترام دو، تمام کو عزت دو۔ ایک غیر مسلم کا جنازہ گزرا، میرے نبی کھڑے ہو گئے، غیر مسلم کا میرے نبی کھڑے، کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں، آپ نے کہا انسان تو ہے، انسان تو ہے، اب اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو بھائیو، تمام اہل مذاہب کو عزت دو، احترام دو، تو انشاءاللہ یہ چھوٹا سا معاشرہ ایک خوبصورت جنت کا منظر بن جائے گا۔ تو سارے بھائی بہن نیت کرتے ہو نا، ایک دوسرے کو معاف کر دیا نا، ایک دوسرے سے صلح کرو گے نا اٹھ کے، اور جب آپ کچھ اپنی ترتیب کے ساتھ 4 مہینے 40 دن کا کوئی نظام بنا لو، نصاب بنا لو، اس سے انشاءاللہ آپ کی پوری زندگی میں دین آئے گا۔ اور ایک آخری بات کہہ کر میں دعا کراتا ہوں، دیکھو میرے بھائی بہنوں، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اس کے بعد صرف ایک دفعہ مجھ سے کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ کسی میں اتنا ظرف ہے؟ اتنے کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہ یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ تو میرے آپ کے تو گناہ ہی تھوڑے سے ہیں، میرے آپ کے گناہوں کی کیا حیثیت ہے؟
چند سال میں کوئی کتنے گناہ کر لے گا۔ میرا اللہ کہتا ہے زندگی بھی لے لے، طاقت بھی لے لے، زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو گناہ لگا دے، پھر ایک دفعہ آ کر کہنا یا اللہ معاف کر، تو میں سارے معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، توبہ کرنا پسند ہے۔ میں ان ساری مستورات سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آج تک جو ہم نے کیا، یا اللہ میری توبہ، آئندہ تیری مان کے چلوں گا۔ اس کی نیت کرتے ہو سارے بھائی بہن؟ کرتے ہو تو میرے ساتھ کہو ایک دفعہ، یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اتنا سا کام ہے۔ اگر مستورات نے آپ نے دل سے کہا ہے تو رب ذوالجلال کی قسم سارے گناہ معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے۔ آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے۔ پھر کبھی گناہ ہو جائے، پھر معافی مانگیں، اللہ پھر معاف کر دے گا۔